یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، میں خود کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، جو کہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے خلوت معمور ہیں، اور سب سے خوبصورت چیز ہے جس سے جلوت مزین ہیں۔ یہ فضیلتوں کے پانے کا سب سے قریب ترین ذریعہ اور عظیم ترین سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے مل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب میں انبیاء و مرسلین کے جو سچے قصے بیان کیے ہیں ان میں نصیحت و عبرت کی مثالوں سے بھرے ہوئے سرسبز و شاداب میدان اور میٹھے چشمے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں۔ کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ ان قرآنی قصوں اور ربانی واقعات میں سے وہ واقعہ بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاجر اور بیٹے اسماعیل کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کے بارے میں اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے۔ جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے، اور اپنے اس قول سے ابراہیم کے یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے حکم سے اس وحشت خیز بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا، اس عجیب واقعے کی تفصیل میں جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے، بخاری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ہاجر اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے ان دونوں کو بیت اللہ کے پاس ایک بڑے درخت کے نیچے رکھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا اور نہ کوئی فرد۔ ان کے لیے چمڑے کا ایک تھیلا چھوڑا جس میں کھجور تھی اور ایک مشکیجا جس میں پانی تھا، پھر وہ واپس جانے لگے۔ اسماعیل یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے بولیں، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز؟ وہ ان سے بار بار کہہ رہی تھیں اور وہ پیچھے مڑ نہیں رہے تھے۔ آخر اسماعیل نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ اسماعیل نے کہا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ لوٹ گئیں۔ ابراہیم چلتے رہے یہاں تک کہ جب کدا موڑ تک پہنچے جہاں وہ اسے نہ دیکھ سکتے تھے۔ بیت اللہ کا رخ کیا، پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کی،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ پھر ان دونوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد آئے۔ اسماعیل جو جوان ہو چکے تھے، جب ابراہیم آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے ہیں۔ جب اسماعیل نے والد کو دیکھا، ان کی طرف گئے اور ان دونوں نے ویسا ہی کیا جیسا بیٹے باپ کے ساتھ اور باپ بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر کہا، اے اسماعیل، مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ انجام دیجئے۔ ابراہیم نے کہا، تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم نے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بناؤں، اور قریب ہی ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت ان دونوں نے گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے، اور وہ دونوں کہتے جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ان قصوں میں سے ہے جو اللہ پر ایمان، اس کی سچی بندگی اور اس کے حکم کے آگے کمال تسلیم کے مفہوم سے معمور ہیں۔ قصے کے پہلے موقف میں اللہ کے حکم کی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے وہ عجیب فرما برداری تمہیں روکتی ہے، جس میں ایسا ٹھوس ایمان اور ثابت یقین پایا جاتا ہے جسے نفس کے شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں ہلا سکتے۔ تمہیں حاجر علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے حکم کے لیے ایک ایسے دل سے تسلیم و رضا حیرت زدہ کرتی ہے جس میں اطمینان بھرا ہوا ہے اور جو اللہ پر یقین سے آباد ہے۔ اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے بے آب و گیاہ وادی میں اپنے خلیل ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ہاتھوں بیت معظم کی تعمیر کی تمہید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور جائے امن بنا دیا، توحید کے عظیم ترین مشاعر میں سے ایک مشعر بنا دیا، اور خالص اللہ کی عبادت کے نشانات میں سے ایک نشان بنا دیا، لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دیا، اور انہیں پھلوں کی روزی دی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے۔ دن اور صدیاں گزرتی رہیں اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اذان دیہات و شہر میں گونج رہی ہے، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ یہ دیکھیے، حاجیوں کے اولین گروہ اور قاصدین کے قافلے ان دنوں بیت اللہ کی طرف دور دراز مقام سے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں، اپنے مناسک پورے کریں اور بیت عتیق کا طواف کریں۔ ان مقدس مقامات کی طرف آ رہے ہیں اور ان پر سکینت و ایمان کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ خوشحالی، فارغ البالی اور امن و امان کی نسیم نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اللہ مجھے اور تمہیں قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور ہمیں اپنے نبی کریم کی سنتوں سے فائدہ پہنچائے، ان پر کامل ترین درود و سلام نازل ہو۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا، اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو برابر اپنے بندوں پر انعام و احسان فرماتا ہے اور اپنی خوشگوار نعمتوں کے سلسلے فضل و کرم کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ اس نے آپ کو اپنی مہربانی سے طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں اور اپنے جود و سخا سے آپ کو اس سے بھی زیادہ دیا جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، اور اپنی عطا سے آپ کو وہ بخشا جو آپ کی خواہشات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جس کا آپ نے سوال کیا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کی رسالتوں اور پیغامات کے پہنچانے والے ہیں، اور رحمت و سلامتی ہو آپ کے آل و اصحاب، تابعین اور اولیاء سب پر ایسی رحمت و سلامتی جو روز قیامت تک باقی رہے۔ اما بعد، امت اسلامیہ، اس واقعے کے اسباق اور عبرتوں میں سے وہ عظیم دعائیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جن پر حضرت ابراہیم کی فرما برداری اور حضرت حاجر کی تسلیم و رضا دونوں موقفوں کا اختتام فرمایا ہے۔ ان دعاؤں میں ہمیں یہ ایمانی روح جائزہ لینے پر آمادہ کرتی ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی، انکسار، کامل محتاجگی اور سچی بندگی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کیفیت اس دعا میں نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے شرک سے حفاظت اور توحید کے آئینے کو ہر داغ سے پاک رکھنے کی دعا کی۔ ایسی دعا جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے انتہائی غیرت مند اور اپنی قوت و طاقت سے بے نیاز بندے کی زبان سے نکلے۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ کیفیت وہاں بھی نمایاں ہے جب وہ اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کے قبول ہونے کی دعا کی، ایسے بندے کی دعا جو اپنے عمل کو کچھ شمار نہیں کرے اور صرف اپنے خالق کے فضل کو سامنے رکھے اور مکمل سپردگی اور توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد اور مومنوں کے لیے شفقت، محبت اور ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سچی نصیحت بھی ان دعاؤں میں جھلکتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے مقصد کو مقدم رکھا جائے، جیسا کہ فرمایا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اور فرمایا، اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔ اور فرمایا، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سب ایسی دعائیں ہیں جن سے اللہ کے ساتھ صداقت، اس کے سامنے عاجزی اور تواضع کے نور پھوٹتے ہیں، اور جن سے مخلوق کی بھلائی اور خیرخواہی میں پاکیزہ دل کی خوشبو مہکتی ہے۔ لہٰذا مومن مرد و خواتین، ان مبارک دنوں میں ان عظیم معانی کو اپنے سامنے رکھو جن کا وقت بہت شرف والا ہے، جن کی شاخیں پھلدار ہیں، جن کے قدر و منزلت بہت بلند ہے اور جن کا چاند مکمل روشن ہے۔ اس عظیم مہینے میں دو فضیلتیں اکٹھی ہو گئی ہیں کیونکہ یہ حج کے مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے اور پہم حرمت والے مہینوں میں پہلا ہے۔ پھر اس کا کیا ہی کہنا جب اس کے ساتھ مقام کا شرف بھی شامل ہو جائے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو ان مقدس مقامات کے لیے منتخب فرمایا، اسی طرح آپ کے لیے زمان و مکان دونوں کا
شرف جمع کر دیا۔ یوں آپ سکینت و ایمان کے سائے میں رہ رہے ہیں اور امن و خوشحالی کے باغات میں سیر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی ان عظیم نعمتوں اور نوازشوں میں سے ہے جو اس کے شکر اور حمد و ثنا کے موجب ہیں، اور اس بات کے بھی کہ اس مبارک ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ انہیں توفیق، درستی اور دنیا و آخرت میں جزائے کامل عطا فرمائے۔ اے اللہ، حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ پھر مخلوق میں سب سے بہتر اور ان کے سردار پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین اور اپنے رحمت للعالمین ہمارے نبی اور سردار محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ہمیں بھی اپنی معافی اور رضا کے ساتھ ان میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر دے، اور اس مبارک ملک کو محفوظ، مامون اور سلامت رکھ۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل کر، اور اس مبارک ملک کو محفوظ، مامون اور سلامت رکھ اے رب العالمین، اور یہی خیر تمام مسلم ممالک کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو ہر سازش اور ہر مکر سے محفوظ رکھ جو حرمین کا مرکز، مسلمانوں کے دلوں کا ٹھکانہ اور ایمان کا گہوارہ ہے۔ اے اللہ، اس کے حکمرانوں، اس کے علماء، اس کے عقیدے، اس کی مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی نگہبانی فرما۔ اللہ، ہر زمانے اور ہر جگہ میں مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ اے رب العالمین، کمزوروں سے مصیبت اور آزمائش دور فرما اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے قوی، اے عزیز، اے متین، اے اللہ، ہمارے حکمران، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھ، انہیں اپنی پناہ میں رکھ، اور انہیں ان کاموں کی توفیق دے جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو، اور جن میں دنیا و دین کی بھلائی اور درستی ہے، اور سب سے زیادہ کرم کرنے والے اے اللہ، ہم تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جن کا علم تو رکھتا ہے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر اس برائی سے جس کا تو علم رکھتا ہے، اور ہم تجھ سے اس چیز کی بخشش چاہتے ہیں جس کا علم تو رکھتا ہے، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس خیر کو مانگتے ہیں جو تو جانتا ہے۔ اے اللہ، اللہ کے بندو، اپنے رب کے فضل کو، اس کا شکر ادا کر کے قائم رکھو، اور اس کے احکام کی پیروی کر کے اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھو، اور اس کی دعا اور ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ پاک ہے ہمارا رب جو عزت والا ہے ان باتوں سے جو مشرک لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سلام ہو اس کے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔